والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. سورۃ مریم 16واں پارہ اور آیت نمبر 41 سے لے کر 43 تک تلاوت ہوئی. اللہ تبارک و تعالی اس کا کچھ حصہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی سچی کتاب اور اپنے سچے اور آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان پیغمبروں میں سے ہے جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. بڑے پایا کے پیغمبر اولو العزم پیغمبر، ان میں پہلا نام تو آتا ہے سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 950 سال تک اللہ کی توحید کی دعوت دی ہے اور استقامت کے پہاڑ اتنے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا رہا نوح علیہ السلام نے رات دن اللہ کی توحید کی دعوت دی. اور دوسرا نمبر آتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جن پر اللہ نے امتحان در امتحان ڈالے. اللہ نے امتحان ڈالے لیکن ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں 100/100 کامیاب ہو گئے. اور پھر تیسرے پیغمبر سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جس نے وقت کے فرعون کے سامنے ٹکر لی اور اس کے سامنے بھی کلمہ حق کہا اور بات کی تو اللہ کی توحید کی بات کی. اور پھر چوتھا نمبر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا کہ جس نے اپنی قوم اور برادری کو لا الہ الا اللہ کی دعوت اتنی دی کہ لوگ جو ہے ان کے قتل کے در پہ ہو گئے. چنانچہ انہوں نے پروگرام مکمل بنا لیا لیکن اللہ نے آسمانوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اور پھر 5واں نمبر ہے میرے اور آپ کے پیغمبر
محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اگر دیکھ لیا جائے تو سارے انبیاء میں پہلا نمبر میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اور اعظم میں آنے کی ترتیب تو آپ کی بعد میں ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام میں آنے کی ترتیب تو آپ کی بعد میں ہے، لیکن آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کا شان اور آپ کا پروگرام سب سے اعلیٰ، عرفہ، اکمل، اجمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا رتبہ اور مقام عطا فرما دیا کہ تعریف کرتے 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 جب تعریف کرتے کرتے تھک گئے تو پھر کہنے لگے وہ بھی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لا يمكن السماء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اس نبی کی شان اور مقام اور مرتبہ ہماری زبان یہ جو ہے ختم ہو جائے، زندگیاں ہماری ختم ہو جائیں، پیغمبر کی شان جو ہے مقام ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بس اتنی بات ہے کہ رب سے رتبہ کم ہے، باقی ساری کائنات سے رتبہ زیادہ ہے۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہاں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آج ہم نے قرآن پاک میں یہ دیکھنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے دعوت دی تو کس چیز کی دعوت دی، اور خاص کر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین کا تمغہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج جو پہنا کر کے بھیجا، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس برادری میں، اس ماحول میں، اس بستی اور اس علاقے میں جو ہے آپ نے ہوش سنبھالا اور آنکھ کھولی جہاں بت پرستی ہے، غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ چلو رشتہ دار عبادت کرتے ہیں یا اور کوئی، لیکن یہاں تو سرا سے وہ والد بھی، آزر بھی بت پرست صرف نہیں ہے، وہ بت بناتا بھی ہے اور وہ بت بیچتا بھی ہے، اور پھر اس کی عبادت کا لوگوں کو کہتا بھی ہے۔ اس ماحول کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی مشرک ہے، وہ چاہے ابراہیم علیہ السلام کا دور کا مشرک تھا یا نوح علیہ السلام کے دور کا یا اور انبیاء یا حضرت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مشرک یا آج کا مشرک جو ہے وہ بت کو یا قبر کو یا ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ بت جس نبی کا یا جس ولی کی شکل کا بنا ہوا ہوتا تھا، اصل میں وہ ولی اور وہ نبی مقصد ہوتا تھا، بت مقصد نہیں ہوتا تھا۔ بت تو ایک شکل بنایا کرتے تھے، اس ولی کی شکل بنا دی اور اس کے سامنے جھکے اور سمجھتے تھے کہ ہم اس ولی کے سامنے جھک رہے ہیں۔ نبی کی شکل بنا دی اور اس کے سامنے جھکا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم اس نبی کے سامنے جھک رہے ہیں۔ جس طرح آج کا مشرک قبر کے سامنے جھکتا ہے، مقصد قبر نہیں ہوتی، قبر والا ہوتا ہے جو قبر کے اندر بزرگ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا عقیدہ اور اس پہ موت نصیب فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس دور میں آنکھ کھولی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ میرا والد یہ بت بیچتا بھی ہے، لوگوں کو عبادت کا حکم بھی دیتا ہے،
اللہ کے پیغمبر نے، کیونکہ تربیت اپنے نبی کی اللہ تبارک و تعالی خود فرمایا کرتے ہیں، نبی اور رسول کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، کوئی استاد نہیں ہوتا، اللہ خود ہی اپنے نبی کی تربیت فرماتے ہیں، اور تربیت بھی ایسی عطا فرماتے ہیں بچپن سے اس نبی کی تربیت کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن والد نے کہا، بیٹا اب بڑا ہو گیا، ایسے کرو یہ بت لے کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے بازار میں بیچ کر کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا۔ اس آزر نے بھی بت اٹھا لیے، اس نے ٹوکرا اٹھایا، بت رکھے، سر پہ رکھ کر بڑی تعظیم کے ساتھ جا رہا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس نے پکڑا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس کی ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس آزر نے پیچھے دیکھا، اس نے کہا وہ یہ گستاخ، یہ کیا کی گستاخی، یہ تو الہوں کو، معبود کو جو ہے گھسیٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی کہا کہ یہ تو نفع نقصان کچھ نہیں دے سکتے، ہاں جی، اور جا کر کے بازار میں بھی یہی دعوت دی اور کہنے لگے کہ اگر ان سے کچھ ہو سکتا ہے تو پھر جو ہے ان سے کچھ نہیں ہوگا، اگر سمجھتے ہو کہ ان سے کچھ ہو سکتا ہے، نہیں نہیں، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ تو خریدے، جس نے جنت میں جانا ہے ان کو چھوڑ دے۔ سچا معبود تو صرف کون ہے؟ اللہ۔ سچا معبود تو صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے کھڑے ہیں، ہاں جی، بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں۔ عام اپنی جماعت کے سامنے بات کرنا، اپنے علاقے والوں کے ساتھ بات کرنا، اپنے ہم ذہن لوگوں کے ساتھ بات کرنا آسان ہے۔ جہاں ذہن والا کوئی نہیں ہے، ہم ذہن کوئی نہیں، اور کوئی آدمی نہیں ہے، اپنا سگا باپ ہے، اس کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے، اور وہ دعوت ایسی کہ اللہ نے قرآن میں بند فرما دیا ہے۔ وَمَا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آج اس کتاب کے اندر میرے ابراہیم کا ذکر کرو۔ کس کا ذکر کرو جی؟ کس کا ذکر کرو جی؟ ابراہیم کا ذکر کرو۔ یا اللہ وہ ابراہیم کون سا ہے؟ فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، وہ ابراہیم علیہ السلام تو فرمایا صدیق ہے، سچا ہے، میں نے جو کہا اس نے سچ کر کر کے دکھا دیا ہے، اور نبیا میرا نبی بھی ہے، میرا اعلیٰ قسم کا صدیق بھی ہے اور میرا نبی بھی ہے۔ یہ تعارف ابراہیم علیہ السلام کا کس نے کرایا جی؟ کس نے کرایا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔ اب یہی صدیق اور یہی نبی جس کو رب نے صدیق کہا ہے، آج ابراہیم علیہ السلام والد کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید کی دعوت دیں۔ اب اس دعوت پڑھنے سے پہلے ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ قرآن حق ہے اور نبی کی زبان، قرآن حق ہے اور نبی کی زبان، ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور بس ہمارے لیے یہی کافی ہے، اور اسی پہ اللہ موت نصیب کر دے تو بہت بڑی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، وَمَا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے پیغمبر دعوت اپنے والد کے سامنے، یا ابتی، ہاں جی، اذ قال لأبیہ یا ابتی، اے میرا پیارا ابا، لما تعبد، کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، لا یسمعو، جو سنتے نہیں ہیں، جن کی تو عبادت کر رہا ہے
جس ولی کا شکل کا بت بنایا ہوا ہے تم نے اور اس کے سامنے جھک رہا ہے، وہ ولی سنتا لا یسمع، وہ ولی سنتا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کس کا عقیدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ میرے خیال میں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ کس کا عقیدہ ہے جی؟ کس کا عقیدہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ۔ اور کہے کس کے سامنے رہے ہیں؟ والد کے سامنے۔ اور پہلی بات، اے ابا عبادت کر رہا ہے ان کی، لا یسمع، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر سنیں تو پھر تو پتہ چلے گا، سنتے ہی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ آئیے قرآن پاک میں چلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے انبیاء علیہ السلام میں سے سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ میدان معاشر عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا قوم کے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ادھر پیش کریں گے، قوم کے سامنے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اے میرے پیغمبر، یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے آپ کی عبادت کی یا نہیں کی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے میرے رب، جب تک میں زندہ تھا، جب تک میں زندہ تھا، جب تک میں ان کے اندر تھا، مجھے تو پتا تھا کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا۔ فلما توفیتنی، فرمایا جب تو نے مجھے موت دے دی تو پھر کنت انت الرقیب، اس کے بعد تو ہی جاننے والا ہے، تیرے علاوہ اور کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اب ذرا آپ یہ بتائیں کہ نبی نے کبھی نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے؟ نبی نے نعوذ باللہ کبھی جھوٹ بولا؟ نبی تو بات سچی کرتے ہیں۔ اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا میں بھی وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ جب تک میں ان کے اندر تھا مجھے تو پتا تھا کہ ابو بکر نے مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، عتبہ اور عتیبہ نے گستاخیاں کی، عمر اور علی اور عثمان اور معاویہ نے میری تعظیم کی۔ میں جب اس دنیا سے چلا گیا تو پھر مجھے پتا نہیں کہ کس نے عبادت کی اور کس نے عبادت۔ آج مشرک جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے نا۔ وہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد کرے، انظر حالنا واسمع قالنا، ہاں جی میری حال کو بھی دیکھے، میری بات کو بھی سنے، یہ کہتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد مجھے پتا قیامت والے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دینا ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے سامنے جو ہے خطاب کر رہے ہیں۔ اور توحید کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام پہلی فرمایا سماع اور سننا، یہ سب سے پہلے شرک کی پہلی کڑی یہی ہے کہ آدمی سمجھنے لگ جائے کہ اس دنیا سے جو چلا گیا ہے وہ سنتا بھی ہے۔ مشرکین میں یہی تو شروع ہوا، پہلے وہ سننے کے قائل ہوئے، پھر جو ہے وہ لوگ بولنے کے اور حاجت روا مشکل کشا ہونے کے قائل ہو گئے کہ اب بابے کو سارا کچھ پتا ہے۔ پہلے سننے کے قائل ہوئے، پھر دیکھنے کے قائل ہوئے، پھر سارے حاجت روا بھی مشکل کشا بھی یہی بن گئے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سرے سے پہلی چیز ہی ختم کر دی اور فرمایا میرے ابا لما تعبد ما لا یسمع، کیا فرمایا؟ ما لا یسمع، وہ سنتے نہیں ہیں۔ آئیے دوسری صفت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا میرا ابا والا یبصرو، اے میرا ابا تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو دیکھتے ہی نہیں ہیں؟ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ یہ قرآن ہے یا نہیں ہے؟
کیا کرتے ہیں جو دیکھتے ہی آج تو کہتے ہیں کہ جناب چادر ڈال کر کے نام گئے کرو اوپر کہ وہ جو ہے نا دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن کا فیصلہ دے ہے کہ وہ ولا یبصرو وہ دیکھتے ولا یبصرو وہ دیکھتے نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا ولا یغنی عنک شیئا میرا ابا عبادت تو ان کی کرنا جو فائدہ تجھے دے. رب کی عبادت میں کرتا ہوں وہ میرا غفور و رحیم ہے. اس نے مجھے پیدا بھی کیا اور اس نے میری تربیت بھی کی ہے. اس نے کیا کس نے پیدا کیا جی؟ اس نے پیدا بھی کیا اور اس نے میری تربیت بھی کی. اور یہی ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہان والوں کا رب کون ہے؟ تمام جہان والوں کا رب کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. تو اس نے مجھے پیدا بھی کیا میری روزی کا انتظام بھی کر رہا ہے اور مجھے جو ہے مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچانے والی ذات بھی کس کی ہے؟